ممبر پاکی مصطفیٰ علیہ السلام پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق آل غوث اعظم اولاد رسول حضور سیدی آقائی مولائی سید محمد عارف میاں نور العین غوثی چشتی خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھام شریف کی آمد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ استاد محترم خطیب الہند حضرت حافظ وقاری الحاج محمد ذکی اللہ صاحب قبلہ مدثر له العالی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سراخان مصطفیٰ حضرت حافظ وقاری اعجاز احمد صاحب قبلہ اور اس گاؤں کے خطیب و امام بھی تشریف فرما ہیں۔ معزز باوقار حضرات، پردے کی آپ سے سماعت کرنے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ذرا بلند آواز سے جواب دیں، السلام علیکم۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پہلے سمجھ جائیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ مانگیں گے، اس لیے جواب بھی ٹھنڈے میں آواز میں دے رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات بتا دوں، جہاں پر جس جگہ پر اللہ و رسول کی باتیں ہوا کرتی ہیں وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جایا کرتی ہے۔ یہ جگہ جب تک آپ بیٹھے ہیں یہ تصور کریں کہ کسی کے مکان میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جنت کی کیاری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ ہر پروگرام میں بہت سے بڑے بڑی کانفرنسیں اگر ہوں، اگر اس میں علماء کرام اور شورائے اعظام بہت تشریف لائیں تو وہ محفل کامیاب ہو جایا کرتی ہے، لیکن ایسی ہی محفل میں جب ایک آل رسول کی آمد ہوتی ہے تو وہ محفل کامیاب نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ آج کی اس نورانی بزم میں تشریف لانے والی شخصیت، عظیم شخصیت حضرت آل رسول سید محمد عارف میاں نور العین غوثی چشتی خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھام شریف کی بہت تیزی کے ساتھ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اپنی حقانی نورانی عرفانی بیانات سے ہم تمامی حضرات کے قلوب کو منور مجلہ کریں۔ کچھ اشعار کے ساتھ آپ ہم سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں، چند اشعار پیش کر رہا ہوں، یہی استقبال رہے گا۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، لحد سے مردہ جو زندہ نکال دیتا ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ یہ میرے ماں نے سکھایا تھا مجھ کو بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے، جو فاقہ کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، جو فاقہ کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے۔ بلا تاخیر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسجد یا رسول اللہ، سنگ بنیاد مسجد یا رسول اللہ، پیر طریقت، مسلمانان ڈاڑی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات محترم، خوشی کی بات، سعادت کا لمحہ ہے یہ. آج کسی گھر، کسی فیکٹری، کسی دکان کی بنیاد نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور آپ جس طرح جوش و خروش کے ساتھ صبح سے آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا لگنا قبول فرمائے. لیکن قرآن نے کہا اے ایمان والوں، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو عقیدہ بڑا اہم ہے، کیونکہ عقیدہ جب تک درست نہ ہو عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. عقیدہ درست نہ ہو تو نماز، عقیدہ درست نہ ہو روزہ، عقیدہ درست نہ ہو زکوٰۃ، عقیدہ درست نہ ہو اعمال صالحہ، عقیدہ درست نہ ہو قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوتی. تو اب یہ عقیدہ ہے کیا جو آج کے دور میں سب تو عقیدے ہی والے ہیں؟ جتنے بھی انسان ہیں بغیر عقیدے کے ہے نہیں. جو بتوں کو مانتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے، جو الگ الگ جماعتوں میں ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. شیعہ ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے، سلفی ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے، دیوبندی ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہابی ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت ہیں جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے عقائد کو مانتے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے. بہرحال عقیدہ سبھی کا ہے، کوئی بغیر عقیدے کا ہے نہیں. لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں جیسا اللہ اور اس کے رسول نے عقیدہ بتایا، جس نے اس عقیدے کو اپنایا اسی کے لیے راہ نجات ہے، منزل نجات ہے، بخشش اسی کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے بخشنا اللہ ہی کو، تو عقیدہ بھی دیا ہوا اسی کا چلے گا. اپنی منمانی سے جو عقیدہ جاری و ساری کر لے اس کا عقیدہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں، پہلے اللہ کا دیا ہوا عقیدہ کھنگالے تھوڑا سا کہ اللہ نے ہمیں کون سا عقیدہ اور نظریہ دیا ہے. یاد رکھیں، وضو کر لینا عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. وضو سے پاکیزہ ہم ہو جائیں گے یہ عقیدہ ہے. نماز میں رکوع قیام سجود یہ عقیدہ نہیں ہے. نماز سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے یہ عقیدہ ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ دے دینا یہ عقیدہ نہیں ہے. زکوٰۃ سے ہمارا جسم اور ہمارا مال ستھرا ہو جائے گا یہ عقیدہ ہے. سعودی چلے جانا، طواف کعبہ کر لینا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کو مان کر طواف کرتے کرتے اللہ کا قرب مل جائے گا یہ عقیدہ ہے. تو عقیدہ اور چیز، عقیدہ پہلے عمل بعد میں.
अमल को घूम फिर कर आना है अकीदे पर। अब अकीदा ही अगर कमजोर हो तो ये अमल की इमारत टिकेगी कहाँ? आप बुनियाद रख दिए आपने और पिलर वगैरह तैयार करना है, इसी में अगर कंजूसी कर दे, इसी को कमजोर बना दे, इमारत टिकेगी? आप चाहे जितनी नमाज पढ़े, एक खौफ रहेगा, या अल्लाह बुनियाद तो कमजोर है, कहीं छत गिर न पड़े, कहीं मस्जिद मुनहदिम न हो जाए और हमारी जान खतरे में न पड़ जाए। तो अकीदा निहायत जरूरी, और अकीदे का पिलर इस कदर मजबूत होना जरूरी है, वरना बख्शिश हो ही नहीं सकती। आए देखें, परवरदिगार तूने अकीदा क्या दिया? तो उसने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह को मानो और उसके रसूल की मानो। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मानो और उसके रसूल की मानो। तो परवरदिगार हम तेरी कैसे माने? तो उसने कहा नमाज का हुक्म है, कयाम करो नमाज का, तो अब नमाज कायम करते रहो, ये अमल है, ये अमल है। नमाज कायम करते रहो, ये अमल है। ज़कात देते रहो, ये अमल है। रोजा रखते रहो, ये अमल है। हज करते रहो, ये अमल है। लेकिन याद रखना, कभी उनकी तरह अमल मत करना जो मुझे एक नहीं मानते। देखना, उनकी तरह अमल मत करना जो मुझे रसूल से अलग समझते हैं। जब भी अमल करना तो ऐसे अमल करना जैसे अबू बकर सिद्दीक करता है, जैसे फारूक आजम है, जैसे उस्मान गनी कर रहे हैं, जैसे मौला अली मुश्किल कुशा। मुझे बताएं, अबू बकर सिद्दीक नमाजी थे या नहीं? नमाजी थे। मुझे बताएं, वो ज़कात देते थे या नहीं? उनकी ज़कात तो बड़ी मशहूर है, उनका खर्च करना तो बड़ा मशहूर है कि सब कुछ किसके लिए, किसके नाम पे छोड़ के आ गए, घर वालों को अल्लाह रसूल के नाम पर, और सारा माल लेकर हुजूर की बारगाह में। है ना, सब कुछ है ना उनके पास। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत के दिन मक्का से मदीना अब जा रहे हैं और एक गार में पनाह गुज़ी होते हैं, तो सारे सुराखों को बंद कर दिया। मुझे बताएं, कुरान में कहाँ लिखा है कि जब हुजूर किसी घर में, किसी हुजरे में जाएं तो खूब साफ कर दो और सारे सुराखों को बंद कर दो कि उसमें से कोई ऐसा मूजी जानवर न निकल कर डस ले, इसका ख्याल रखो। तो ख्याले नबी, अदबे नबी कहाँ लिखा है? लेकिन अबू बकर सिद्दीक हमें अकीदा दे रहे हैं, सारे सुराखों को बंद कर दिया, अपना कपड़ा फाड़ फाड़ कर, एक सुराख खुला हुआ है वहां अपनी एड़ लगा दी, एड़ी लगा दी। इसको मुहद्दिसीन ने कसरत से बयान किया है। तो अब सांप जो मूजी जानवर है वो हर सुराख में घूमता फिरता, जब एड़ी के पास वो आया, उसको एहसास हुआ कि ये किसी बशर, किसी इंसान की एड़ी है, तो उसने उस पर डंक मारा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हुजूर आराम फरमा रहे हैं, डंक मारा गया पैर में और चेहरे से किसी तरह की अजीजत और किसी तरह के दर्द का एहसास तक नहीं होता। तो ये अकीदा है कि बास बंदे ऐसे हैं जो नमाज पढ़ के भी डरते हैं, बास बंदे ऐसे हैं कि नमाज की बहार और नमाज की कसरत है, मगर उस पर गालिब इश्क़े मुस्तफा है, अज़मत रसूल है कि नबी उनकी आगोश में आराम कर रहे हैं, सांप डंक पे डंक मार रहा है, चेहरे पर उसका असर जाहिर नहीं होता। तो हमें अकीदा वो चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर का था। हमें अकीदा वो चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर का था। एक अकीदा ये भी है कि एक आदमी थका मांदा आया, आपने कहा आराम कीजिए, पंखा चालू कर दिया, हर चीज की सहूलत है, वो लेट गया, और आपने उससे धीरे से कान में कहा, देखिए वहाँ जो सुराख है ना, उसमें से रात में सांप निकलता है। क्या निकलता है? सांप निकलता है। तो अब वो सोएगा कि जागेगा? अब जब सुबह वो आया मेजबान, उसकी आंख वैसे ही लाल है, कहा आपने आराम नहीं किया? कहा कैसे आराम करता, रात रात भर उठकर यही देख रहा था कि सांप निकला तो नहीं, वो सुराख से सांप बाहर आया कि नहीं। तो देखें, उस खौफ के अकीदे ने उसको रात भर सोने नहीं दिया। तो एक अकीदा ये भी है, एक अकीदा ये भी है। और एक वो बंदे हैं जो रात भर करवट बदल रहे हैं,
ان کو ایسا نہیں کہ مچھر کاٹ رہا ہو، ایسا نہیں کہ گرمی لگ رہی ہو، ایسا نہیں کہ دنیاوی چیزوں سے وہ پریشان ہو، اس سے قریب ہو کر پوچھو آپ یہ بار بار کروٹ کیوں بدل رہے ہیں، آپ کی پیٹھ بستر پر لگتی کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا میں فجر کا انتظار کر رہا ہوں، میں فجر کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایک عقیدہ یہ بھی ہے، ایک عقیدہ یہ بھی ہے۔ اب بہت پہلے سعودی میں ایک صاحب آئے امریکہ سے، جن کو دنیا ٹرمپ، اور آپ اچھی طرح اس شخص کو جانتے ہیں، ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ وہ آیا سعودی میں تو سعودی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے اسے سونے کا ہار پہنایا، سونے کا موٹی زنجیر تھی، موٹی، اس کے گلے میں پہنایا۔ اب اس ٹرمپ سے پوچھو کہ اس نے اسلام کا کون سا کام کیا ہے، مسلمانوں کی کون سی بھلائی کی ہے، کون سی خیر خواہی مسلمانوں پر دکھائی ہے، کوئی ایسا اس کا عمل ہے نہیں۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے کیوں اسے ہار پہنایا؟ اب ان سے پوچھو کہ اس یہودی اور اس بے ایمان اور اس اسلامی دشمن کے گلے میں سونے کا ہار پہنانا جائز اور بزرگوں کی بارگاہ میں پھول کا ہار پیش کرنا ناجائز۔ تو یہ عقیدہ، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسائی اور یہودیوں کا ویلکم کرنا درست اور بزرگان دین کے احترام میں کھڑے ہو جانا غیر درست، دونوں عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ لے جائیے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارا جو فرض ہے وہ ہم عقیدہ بیان کرتے رہیں گے۔ تو اب دیکھیں، فاروق اعظم سے پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو کہا میرے نبی نے جب کہہ دیا ہے کہ سراقہ سونے کا کنگن پہنے گا تو اب وہ پہن کر رہے گا، اور بغیر پہنے ہوئے سراقہ مر نہیں سکتا۔ تو جب حضرت عمر فاروق کے دور میں، خلافت کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہاں سے جو مال غنیمت ملا، تو حضرت عمر فاروق اس مال غنیمت میں ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا وہی کنگن ڈھونڈ رہا ہوں جس کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اس مال غنیمت میں سونے کا کنگن آئے گا جو سراقہ کو پہنایا جائے گا، اور سراقہ زندہ ہے اور ایران کا مال غنیمت آ چکا ہے۔ تو عقیدہ عمر کا یہ ہے کہ نبی جو کہہ دے وہ ہو کر رہتا ہے، کبھی ٹلتا نہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اب منافقوں سے پوچھیں، منافقوں سے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا وہ مجھے دھوکہ کیا دیں گے، وہ خود دھوکے میں پڑے ہیں، وہ خود کیا ہے، دھوکے میں پڑے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور میں اس بیماری کو ٹھیک نہیں کروں گا۔ اللہ عقیدہ بیان کر رہا ہے، اللہ عقیدہ بیان کر، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور فزادہم اللہ مرضا، ان کی اس بیماری کو میں روز بروز بڑھاتا رہوں گا۔ یہ بھی عقیدہ ہے منافقوں کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہونے نہیں دوں گا، یعنی حضور کی روز بروز ترقی نہیں ہونے دوں گا، ان کی شان و شوکت پر پہرا لگا دوں گا کہ ان کی شان بڑھے نہ، پیسہ خرچ کروں گا، حضور کی توہین اور حضور کے خلاف خرچ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا یہی تو بیماری ہے، یہی تو تمہارے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری میں بڑھاتا رہوں گا۔ کیا پتہ چلا؟ مفسرین نے لکھا کہ ان کی بیماری بئی طور بڑھتی رہے گی کہ میں نبی کی شان بڑھاتا رہوں گا، ان کی بیماری بھی بڑھتی رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اتنا ذکر کرواؤں گا اپنے نبی کا، اتنا تذکرہ کرواؤں گا کہ یہ لیٹے لیٹے بستر پر مرتے رہیں گے اپنے اس خراب برے عقیدے کی وجہ سے۔ میں سنی عالموں کو میلاد میں لا لا کر نبی کی شان اتنی بیان کرواؤں گا، اتنی بیان کرواؤں گا کہ لوگ اپنے گھروں میں بند کر کے کھڑکی دروازہ بیٹھ جائیں گے، پھر بھی آواز پہنچتی رہے
यहाँ बैठ कर हुजूर की शान सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे। और कुछ लोगों का अकीदा ये भी है कि सुन सुनकर बीमार पड़ रहे। तो अकीदा तो दोनों ही का है। अब देखना ये है कि आप मुनाफिकों का अकीदा ले जाते हैं या सहाबाए किराम का अकीदा ले जाते हैं। उस्मान गनी है, हाल ये था कि जब एक कपड़ा जेबतन फरमा लेते और किसी गली से गुजर जाते तो उनकी खुशबू और उनके गुजरने का असर लोग समझ जाते थे कि यहाँ से उस्मान गनी गुजरे। हुजूर ने कहा उस्मान अब तुझे सब कुछ राह खुदा में, राह खुदा क्या है? राह रसूल है। राह खुदा क्या है? राह रसूल है। खुदा के वहां जाओगे, जाओगे वहां नहीं ना, तो खुदा का रास्ता इसी जमीन पर है। और वहां कहते हैं ना फी सबीलिल्लाह। दाढ़ी किस लिए रखा? फी सबीलिल्लाह। माल किस लिए खर्च किया? फी सबीलिल्लाह। रियाल किसके नाम पर दिया? फी सबीलिल्लाह। सुनते हैं ना, सुनते हैं ना। तो अल्लाह का रास्ता है क्या? अल्लाह तो लामहदूद है, अल्लाह लामहदूद है। तो ये फी सबीलिल्लाह ही फी सबीली रसूल है। अल्लाह के रसूल का रास्ता ही अल्लाह का रास्ता है। कैसे? मन युतिई रसूल फकद अता अल्लाह। जो रसूल के रास्ते पर चल गया वो अल्लाह के रास्ते पर चल गया। तो ये भी अकीदा है। ये भी इहराम पहनने वालों ये न समझना कि हमने अल्लाह के रसूल को नजरअंदाज कर दिया। ये इहराम रसूल ने पहना है, ये इहराम रसूल ने पहना है। नमाज पढ़ने वालों ये मत समझना कि हमने रसूल को नजरअंदाज कर दिया, ये नमाज रसूल ने अदा की है। ज़कात देने वालों ये न समझना कि हमने रसूल से अलग एक रास्ता अपना लिया है, बल्कि ये ज़कात रसूल की सुन्नत करीमा है। तो कुरान ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी आजमाइशें आएंगी, लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हें टेस्ट करेंगे। आप पैसे वाले हो गए तो लोग आएंगे, कहेंगे हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना है, क्या आपकी शान निराली है, कितने सखी हैं, चट्टी चौराहे पर आप ही का तस्करा है, हर तरफ आप ही का डंका बज रहा है। तो आप समझ लें कि जो आपके मुंह पर सिर्फ आपकी तारीफ करता रहे ये काम ठीक नहीं है। ये नफ्स को भड़काने वाला काम है। क्या है? नफ्स को भड़काने वाला काम। जब भी काम करें अल्लाह की रजा के लिए करें। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। तो उस्मान गनी ने सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उनकी शहादत भी कुरान की तिलावत करते करते हुई। तो पता ये चला कि हमेशा एक दौर सहाबाए किराम से लेकर अब तक एक दौर चल रहा है कि सच्चों को मिटा दिया जाए, सच्चों को कत्ल कर दिया जाए, सच्चों के मिशन को खत्म कर दिया जाए। ये सच्चों, इसीलिए कुरान ने यही कहा, ये नहीं कहा नमाजियों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा हाजियों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा कि परहेजगारों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा कि मौलाना लोगों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा कि सेठ लोगों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा कि जमींदारों के साथ हो जाओ, बल्कि कहा वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाले हो, तकवा वाले हो तो सच्चों के साथ हो जाओ। झूठे बहुत आएंगे, झूठे बहुत आएंगे और बदअकीदगी के साथ आएंगे, निफाक लेकर आएंगे, बुग़्ज़ लेकर आएंगे, नफरत रसूल लेकर आएंगे। तुम्हारा सामना होता रहेगा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में कसरत के साथ शान रसूल मौजूद है। एक मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा आए और कहा या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पर सोने का वो आराम आप कर रहे थे तो निशान पड़ा हुआ है, बड़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में आंसू भी आ गए। तो ये अकीदा नबी की मोहब्बत में रोने का अकीदा, नबी की मोहब्बत में रोने का अकीदा, तो ये अकीदा ही अल्लाह को पसंद है। हुजूर की मोहब्बत में रोना भी पसंद है। हुजूर के नाम पर अपनी जान माल खर्च करना भी पसंद है। हुजूर से जो जुड़ गया वही अल्लाह से करीब हो गया। हुजूर से जो अलग हो गया वो अल्लाह से दूर हो गया। जो अल्लाह से करीब होना चाहता है
وہ رسول سے قریب ہو جائے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ بس آخری بات میں عرض کروں اور اپنی بات ختم کروں۔ کہا ایک دور آیا سورہ مریم میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ نیک بیوی نیک خاتون کافی پرہیزگار، ان کی پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ بے موسم پھل ان کے مسلح پر موجود رہا کرتے تھے، بے موسم پھل۔ اور یہاں شاندار مسجد بن رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عقیدہ جب صحیح نہیں رہے گا تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ جو سنی ہیں، جن کے وہاں مریدہ اور اگربتی جل رہی ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ضروری نہیں ہے۔ عقیدہ سمجھنے کے لیے علماء سے قریب ہوں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کتابوں سے قریب ہوں، تب عقیدہ صحیح معلوم ہوگا۔ جب آپ اس عقیدہ صحیحہ کو سمجھیں گے تب پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ حضور کی عظمت اور حضور کی تکریم کیا ہے۔ تو کہا ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بیٹا دینے آیا۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ میں تو ایسی نہیں ہوں، میرا دامن بھی صاف ہے، میں پاک دامن ہوں، میری عادتیں بھی اچھی ہیں، مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا یہ ممکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اللہ نے مجھے اختیار دے کر بھیجا ہے، اپنی طرف سے میں تمہیں رحمت دوں گا، اپنی طرف سے میں تمہیں رحمت دوں گا۔ تو انہوں نے وہ پھونک ماری اور ان کے شکم میں حمل ٹھہرا، تو وہ ایک کنارے دور چلی گئیں، اور جانے کے بعد کچھ مدت وہاں گزارتی ہیں۔ گزارنے کے بعد انہیں ایک اندیشہ خوف بھی تھا، کہتی تھی وہ اکثر یا اللہ میں مر کیوں نہیں گئی، جیسا درد ہوتا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، کہا میں مر کیوں نہیں گئی، میں ایسی کیوں نہیں ہو گئی کہ جیسے کوئی مجھے جانتا ہی نہ ہو، نسیہ منسیہ، میں ایسی کیوں نہیں ہو گئی جیسے کوئی بشر مجھے پہچانتا ہی نہ ہو۔ بہرحال کہا کہ اے مریم نیچے دیکھو۔ جب نیچے دیکھتی ہیں تو اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، فرشتے کے ذریعے ایک نہر جاری کر دی، ایک چشمہ جاری کیا، اور ایک کھجور کا تنا درخت نکلا جس سے وہ پھل کھاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درد میں انہیں آزادی دی، نجات دی، اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا، جسے دنیا عیسیٰ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ عیسیٰ کہتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو خوف تھا کہ میں اگر آبادی کی طرف گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، اور لوگوں نے کہا بھی، تہمت لگائی، الزام لگایا، تو کہا مریم پریشان نہ ہو، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کو دلیل اور حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی موچھ رہتی ہے، زبان رہتی ہے، یعنی بول سکتا ہے نا، وہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تو وہ بات کرتا ہے نا آپ لوگوں سے؟ نہیں۔ تو جب یہ بات قرآن کی ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو کہا اس بچے کی طرف اشارہ کر دو، تو جیسے ہی لوگ آئے، یہ کیا، تیرا باپ تو نیک تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا تیرا باپ، یعنی جو تو جس کی بہن ہے، وہ بھی بھائی بھی تیرا نیک تھا، اور تیری ماں بھی نیک تھی، تیری نسلیں تو بڑی پاکیزہ گزری ہیں، پھر تو کیسے اس عادت کی ہو گئی کہ بغیر شادی کیے اور بغیر نکاح کیے تیرے آغوش میں یہ بیٹا کہاں سے؟ فوراً کہا فاشارت الیہ کہ مجھ سے مت بحث کرو، اسی بیٹے سے اور بچے سے پوچھ لو، بتائیے عقل کے مطابق ہے یہ خلاف ہے؟ خلاف ہے نا؟ تو اب اسی پر بتاؤ جو اس چیز کا عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بچپنے میں کلام کیا، یہ عقیدہ درست ہے یا یہ عقیدہ درست ہے کہ کلام نہیں کیا؟ کیا نا؟ قرآن جو پڑھے ہوئے ہیں وہ جا کے دیکھے
سب کے ترجمے میں یہی ملے گا کہ اس بیٹے نے جو جھولے میں مہد میں ہے، کس میں ہے؟ مہد میں ہے، اس بیٹے نے کچھ بولا، اور کیا بولا یہ بھی کوئی اور نہیں بتائے گا بلکہ خود اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ تو اب یہ بھی عقیدہ ہے کہ چھوٹا سا بیٹا بول نہیں سکتا، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ بیٹا بول سکتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کے قریب کون جو یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں بول سکتا، یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ چھوٹا سا بیٹا بول سکتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، وہ عقیدہ درست ہے یا ادھر والا عقیدہ درست ہے؟ ادھر والا نا۔ تو اب دیکھیں آپ غور فرمائیں، تو اس بیٹے نے کہا قال انی عبداللہ، چھوٹے سے بیٹے نے کہا میں اللہ